अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। निम्र अहमद का नावल माला की किस्त नंबर 18 का पार्ट 4 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। बागीचे में समुंदर की लहरों का शोर और नमकीन पानियों की खुशबू वैसे ही फैली थी। वो इनके सामने बैठकर इनकी तबीयत पूछी तो अपनी जगह बैठे हुए खंखारे। यानी तुमने बताया था बीरबल को। उनका लहजा सपाट था, कोई गिला नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। सॉरी। उसने निगाहें झुका ली, फिर तवक्कुफ़ के बाद आंखें खोली। मगर मैं अब भी समझती हूँ कि हर एक को उसके हिस्से का सच मालूम होना चाहिए। फिर कदरे झिझकी। आपने ज़ारा को बताया? वो किन आँखों से देख सकती थी कि राहदारी में कोट पहनती ज़ारा यकटक यहीं देख रही है। इसकी निगाहों के शोलों की हिद्दत यहाँ तक पहुँच रही थी। अभी नहीं, वो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, तीनों बेटियों में सबसे ज़्यादा। मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता। वह अब गर्दन मोड़ के पानी को देख रहे थे। इनका चेहरा कमज़ोर हो चुका था, लेकिन इसका बेतासुर बर्फपन बरकरार था। चूँकि आप सच बोलते और सच को पसंद करते हैं, इसलिए सच कहूँगी, आपको उसे बता देना चाहिए था। मालिक फ़रीद इसी तरह करीब आती कश्ती को देखते रहे। इसके बाद पान पर जली हरूफ में किसी का नाम लिखा था, अलबत्ता यहाँ से पढ़ा ना जाता था। तुम्हारी बेटी की तलाश का क्या बना? कशमाला ने पहलू बदला। इसकी खामोशी में कुछ था जब वो गर्दन घुमा के गौर से उसे देखने लगे। तुम इसे ढूंढ रही हो ना? माहिर ने मुझसे वादा किया था, लेकिन अब वो मुझे जानबूझ के ज़ियत दे रहा है। उसने मुझे अपने ऑफिस में काम करने को कहा है, इस करमजी इमारत के लिए। नापसंदीदगी, बेबसी भरा गुस्सा, झंझलाहट, सब एक साथ चेहरे पर उमड़ आया। वाकई? उन्होंने इस्तेजाब से बुर उठाया। और वो मेरे काम को अपनी मदद का मुआवजा समझेगा। इसे मेरे बच्चे पर तरस नहीं आता, ठीक है, लेकिन वो मुझे काम भी नहीं करने दे रहा। मैंने इतनी मेहनत से आर्ट वर्क बनाया, उसने दूसरी नज़र डाले बगैर उसे ज़ाया कर दिया। मुझे सता रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे ये करके क्या मिलेगा। माली फ्री टेक लगाए बैठे से सोचती नज़रों से देखेगी। उसने कहा ये उसकी मदद का मुआवजा है, यानी वो तुम्हें पे नहीं करेगा? नहीं। और वो चाहता है कि मैं एक्स्ट्रा घंटे लगाऊँ ताकि मैं अपना कोई काम ना कर सकूं। एक्स्ट्रा घंटों का पे करेगा वो? आपको बुरा लगेगा क्योंकि वो आपका भतीजा है, लेकिन इस तरह मेरा और मेरे बेटे दोनों का वक्त ज़ाया हो रहा है। सॉरी, आपने क्या पूछा? वो बोलते बोलते रुकी। एक्स्ट्रा घंटों का पे करेगा वो? माला ने इस बात में सर हिलाया। उसने कहा करेगा, मगर बात पैसे की नहीं। माहिर के लिए बात अमूमन पैसों की होती है। पैसे ज़ाया नहीं करता। अगर वह एक्स्ट्रा आवर्स का पे करेगा तो वो तुमसे काम लेना चाहता है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो करती रहो, मसरूफ़ रहोगी। माला के अब्रू हफ्की से इकट्ठे हुए। जाहिर है वो इसकी तरफदारी करेंगे, मगर खैर वो इसके लिए इनके पास नहीं आई थी। एक और बात भी थी। उसने गहरी सांस से अल्फाज मुश्तमा किए। मुझे मेरे वकील ने बताया कि ज़ियाद रहा होने वाला है। वो चौंके, फिर माथे पर लकीरें उभरी। कैसे? लहजा तेज़ था। उसने इस्तगासा से डील कर ली है। फिर उसके वकील ने भी केस अच्छे से लड़ा था। इसकी माँ का ख़त, इसके गुड बिहेवियर, मर्सी किलिंग वगैरह वगैरह उसने झरझरी नहीं। मुझे डर है कि कहीं वो। उसकी ज़ुबान रुकी। मालिक फ़रीद ने टांग से टांग हटाई। क्या? कहीं वो क्या? माई समझते हैं ज़ियाद ने बदर को अगवा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं वो क्या? अगर ऐसा है भी तो ये एक अलग मामला है। मुझे या बदर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरा वकील कहता है कि जेल में वो बदल गया है, लेकिन लोग नहीं बदलते। लेकिन वो क्या? माला, उनकी आवाज़ बुलंद हुई। बिना पलके झपकाए उसे देख रहे थे। उसने गहरी सांस खारिज की। कहीं वो मेरे पीछे ना आ जाए और माहिर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मालिक फ़रीद की आंखों में कुछ उभरा, जैसे खदशे की तस्दीक हुई, जैसे वो जानते थे कि वो क्या कहने जा रही है। जब वो बोले तो आवाज़ सर थी। वो माहिर के करीब भी आया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। कुछ था इनकी आवाज़ में जो एक यख बस्ता लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। क्या मैंने माहिर को ख़तरे में डाल दिया है? हाँ। वो एकदम चुप होगी, पलके झुका दी, अलबत्ता पेशानी पर खफा सा बल पड़ा। तुम चाहती हो मैं तुमसे झूठ बोलूं? वो जो गोद में रखे हाथों को देख रही थी, झुके सर को नफ़ी में हिलाया। चलना में खामोशी से गुजरे। सिर्फ बगलों की आवाज़ें या लहरों का शोर सुनाई देता रहा। मैंने उसे अभी तक ज़ियाद की रहाई के बारे में नहीं बताया। तुमने कहा तुम्हें सच पसंद है। मैं तुम्हें 2-3 सच बताता हूँ माला। इनका चेहरा संजीदा था, अलबत्ता आवाज़ में नरमी थी। माला ने निगाहें उठाई। इतने महीने तक खोए हुए बच्चे ज़िंदा नहीं मिला करते। आपका यही ख्याल हलाल के लिए भी था। उसकी आंखें भीगने लगी, मगर वो सुने बगैर कह रहे थे। लेकिन बिलफर्ज वो ज़िंदा है और तुम इसकी तलाश के लिए माहिर को ख़तरे में डाल ही चुकी हो, तो तुम्हें एक सच याद रखना होगा।
کشتی اب قریب آ چکی تھی۔ وہ ایک لگژری یاٹ تھی اور اس میں اونچا میوزک بج رہا تھا۔ چند نوجوان عرصے پر چڑھے تصاویر بنا رہے تھے کہ ماہر تمہارا دشمن نہیں ہے۔ اگر اس نے تمہاری مدد کی حامی بھری ہے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ زبان پوری کرتا ہے، لیکن اگر تم اس سے باتیں چھپاؤ گی تو وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ وہ مجھے مسلسل اذیت دے رہا ہے کیونکہ وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتا۔ کیا تم اس پہ اعتبار کرتی ہو؟ وہ یکدم خاموش ہوگی۔ یا تمہیں اس پہ اعتبار کرنا ہوگا یا اس سے دور چلے جانا ہوگا تاکہ اس کی زندگی خراب نہ ہو۔ آگے تمہاری چوائس ہے۔ ملازمہ چائے لے آئی تو اس نے خاموشی سے چند گھونٹ بھرے، پھر پیالی رکھ دی۔ سمندر کی لہریں بھی تھم گئی، شور مچاتے پرندے بھی جیسے گمسم ہو گئے، چائے ٹھنڈی ہو گئی اور فضا برف جیسی۔ وہ کچھ دیر الجھی ہوئی اس کی بات پر غور کرتی رہی، پھر گھڑی دیکھی۔ اب اسے نکلنا چاہیے تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو وہ کہہ اٹھے، زارا شہر جا رہی ہے، وہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ میرا خیال ہے اس نے راہداری کی طرف دیکھا، وہ جا چکی ہے، میں ٹیکسی لے لوں گی۔ اس نے ذہن میں ہوتی ٹیکسی کے کرائے کی جمع تفریق کو بالکل نظر انداز کیا۔ پھولوں کے لیے شکریہ۔ مالا نے بے اختیار شیشے کے دروازے سے جھکتی راہداری کو دیکھا کہ انہوں نے ڈسٹ بن میں الٹے پھول دیکھ لیے تھے، لیکن میں واقعی قاسم پتی سے الرجک ہوں۔ اس کی نگاہ اطراف میں دوڑی، وہاں جگہ جگہ گملوں میں اگے سبز پودے تھے، وہ بیج جو ماہی کو ایک مہربان انسان نے ایئرپورٹ پر دیے تھے، جنہیں برسوں پہلے اس نے اگایا تھا۔ وہی پودے۔ کیا انہیں قاسم پتی گیندے سے واقعی الرجی تھی یا اس کے ترکش نام سے انہیں اپنا بھائی یاد آتا تھا؟ وہ دروازے تک پہنچی تھی جب باغیچے کی سردی میں تنہا بیٹھے مالی فرید کی آواز گونجی، میں نے جو کہا ہے وہ میں کروں گا۔ وہ رک گئی، پلٹی نہیں۔ اگر زیاد نے ماہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ تمہارے بچے کا باپ ہے۔ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہو گئے، بدقت سر ہلایا، پھر بنا پلٹے آگے بڑھ گئی۔ زیاد سے نفرت، غصہ، بیزاری سب اپنی جگہ، اس پر بل شف کرانا، اس کو قید میں دیکھ کے پرسکون ہونا سب اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے بیٹے کا باپ تھا۔ اگر اس نے ماہر کو نقصان پہنچایا تو اس کی ذمہ دار وہ ہوگی، اور اگر جواب میں مالی فرید نے کچھ کیا تب بھی وہی ذمہ دار ہوگی۔ کیا بڑے ہو کر بدر اسے معاف کر پائے گا؟ کیا وہ خود کو معاف کر پائے گی؟ وہ مالی فرید کے پاس تسلی اور جواب ڈھونڈنے گئی تھی، لیکن اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ ہر وقت سچ سننا اچھا نہیں لگتا، کشمالہ مبین کو بھی نہیں۔ زرینہ فرید نے ریسٹورانٹ میں داخل ہونے سے پہلے وقت لیا تھا۔ چند منٹ وہ کار میں بیٹھی خود کو کمپوز کرتی رہی، بدقت ذہن میں آج ہونے والے تمام واقعات اور سیاہ فاختہ کو جھٹکا اور خود کو چند گہرے سانس لے کر پرسکون کرنا چاہا، جیسے اس نے اپنے باپ کو کرتے دیکھا تھا لیکن عمل کبھی نہیں کیا تھا۔ اب بھی دوسرے سانس پر دھیان بٹ گیا اور وہ سر جھٹک کر باہر نکلے۔ یہ خوبصورت ریسٹوران ترک فاتح توتک تھا، 2 میشلین اسٹار جیتنے والا ریسٹوران، جہاں آج کی بکنگ چند ہفتے پہلے کروانی پڑتی تھی۔ زیادہ معاوضہ دے کر بھی اکثر بکنگ نہیں ملتی تھی، البتہ اسے مل گئی تھی، اور سب سے اچھی بات ماہر اس سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ وہ مسکرا دی، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک میز پہ بیٹھا سر جھکائے موبائل کے بٹن پریس کر رہا تھا۔ ریسٹورانٹ میں ہر جگہ سنہری مائل بھوری لکڑی کا کام غالب تھا اور یہی رنگ سارے ڈیکور میں استعمال کیا گیا تھا۔ بھوری میز، بھوری کرسیاں، سرمئی گلدانوں میں رکھے سوکھے ہوئے خاکی پھول، چھت یوں تھی گویا رتن کی بنی ہو، جگہ جگہ گملوں میں سبز پتوں والے پودے دکھائی دیتے تھے۔ ایک دیوار اوپر سے نیچے تک شیشے کی بوتلوں سے سجی تھی۔ بار کاؤنٹر کے ساتھ قطار میں اونچی کرسیاں لگی تھیں، لیکن اس طرف نہیں جانا تھا۔ وہ ہال کی دوسری طرف چلے گئی جہاں وہ ایک 4 افراد کی میز پہ بیٹھا، پورے آستین والی سفید ہائی نیک سیاہ پینٹ۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا، وہ بھی یقیناً اس ڈنر کے لیے۔ وہ اسے اہمیت دے رہا تھا۔ زارا کے دل پر چھائے بادل ہٹنے لگے۔ اس کی جوتوں کی آواز پر ماہر نے سر اٹھایا، اسے دیکھ کے مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میز کے قریب رکی، خاکی کوٹ اتارا جو کہ ایک ویٹر نے بہت ادب سے لے لیا۔ نیچے وہ شیمپین رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی جو بھوری لکڑی سے بنے ریسٹورانٹ سے میل کھا رہا تھا۔ کانوں میں سنہرے گولڈ ٹاپس تھے، گردن خالی تھی، آج گردن میں کچھ نہیں پہننا چاہتی تھی۔ زارا، نہیں سوچنا وہ سب، میں تمہیں پک کر سکتا تھا۔ مائی نے پہلے اس کے لیے کرسی کھینچی، وہ بیٹھ گئی تو وہ واپس بیٹھا۔ مجھے پاپا کے پاس جانا تھا، دیر ہو گئی۔ اب وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے، میز پر سفید اور خاکی رنگ کے رومال اور نیپکن سجے تھے۔ فضا میں سی فوڈ کی خوشبو تھی جو ناگوار نہ گزرتی تھی۔ اوپن کچن میں شیف کام کرتے دکھائی دیتے تھے۔ مالی کے ساتھ سب ٹھیک رہا؟ ماہر نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ فاختہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن نہیں، وہ اس کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ ہاں وہ ٹھیک تھے، ہم آرڈر کر لیں؟ اس نے مسکراہٹ برقرار رکھی۔ پس منظر میں مدھم میوزک بج رہا تھا، ارد گرد بہت سی خوشبوئیں پھیلی تھیں جو ہر سانس کے ساتھ اس کے اندر جاتی اسے ریلیکس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ریلیکس ہو بھی گئی کیونکہ بالآخر وہ خوش تھی۔ اس کے پاس ماہر فری تھا، وہ اس کے لیے وقت نکال کے آیا تھا، اس کے گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ وہ خوش تھی کیونکہ
اس نے ماہر کو اپنے لیے دستیاب کر لیا تھا۔ گلاتا ٹاور پر شام پھیل چکی تھی اور آسمان سیاہ ہو رہا تھا۔ یہ ایک مصروف سیاحوں سے بھری گلی تھی جہاں دونوں طرف دکانیں بنی تھیں۔ کشمالہ مبین ایک ڈونر شاپ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے بال پونی میں باندھ لیے تھے اور سفید کوٹ کے بٹن بند کر رکھے تھے کہ سردی پڑ گئی تھی۔ مالک فرید کے یہاں سے واپسی پہ وہ گھر نہیں گئی تھی، سیدھی یہیں آ گئی۔ اسے ماہر کی ضرورت نہیں تھی، اب اسے جو کرنا تھا خود کرے گی۔ ایک ڈونر ایک شاپ کا دہانہ کھلا تھا۔ وہ والے سے نوٹ نکالتے اونچی آواز میں اپنا آرڈر دہرا رہی تھی۔ کنکھیوں سے قریبی شاپ کو کافی شاپ کو دیکھا۔ وہ عین اس جگہ تھی جہاں بدر اسے چند ماہ پہلے ملا تھا، کاٹن کینڈی مین کے ساتھ۔ اس کی نگاہیں شاپ کے دروازے پہ لگے سی سی ٹی وی کیمرے پر رینگ گئی۔ خانم افندی کیچپ، ڈونر والا دکاندار اسے پکار رہا تھا۔ چونک کے پلٹی، سر نفی میں ہلایا، پھر دیکھا وہ کسی دوسرے گاہک کا آرڈر پیک کر رہا تھا، پلاسٹک شاپر میں۔ اس نے شاپر کو ناپسندیدگی سے دیکھا۔ کیا تم لوگوں نے ابھی تک پلاسٹک کا استعمال بند نہیں کیا؟ دکاندار نے لاپرواہی سے تھوڑی اونچی کر کے سر کو جھکا دیا۔ یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کو انوائرمنٹ کا بالکل خیال نہیں ہے، اس گاہک نے انگریزی میں کہا۔ وہ دکاندار سے اپنا شاپر پکڑ رہا تھا۔ ایسا ہی ہے، اس نے افسوس سے والیٹ پرس میں واپس ڈالے۔ سیاہ لمبے کوٹ والے نوجوان نے اپنا آرڈر لیا اور پلٹ گیا، سر پر اونی ٹوپی، ماتھے پر سنہری بالوں کی جھلک۔ مالا نے مڑ کر اسے جاتے دیکھا، آنکھیں چھوٹی ہوئی، ذہن میں خیال جگا تھا، خانم افندی۔ پکار پہ وہ چونکی۔ وہ اس کی طرف ایک شاپر بڑھائے ہوئے تھا، اس میں ایک ڈونر رول ایلومینیم فوائل میں لپٹا تھا، ساتھ چند ٹشوز اڑسے تھے۔ اس نے شاپر تھاما، وہ نیچے سے گم تھا۔ ذہن میں ابھرا خیال اندر کسی سمندر میں گم ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا شاپر اٹھائے اس کافی شاپ میں داخل ہو رہی تھی، چہرہ سنجیدہ تھا۔ جی آپ کو کیا چاہیے؟ کاؤنٹر والا نوجوان متوجہ ہوا۔ وہ ایک 2 منزل شاپ تھی، نیچے سٹنگ ایریا بنا تھا، ایک گول زینہ اوپر کو جاتا تھا جہاں یقیناً مزید کرسیاں میزیں ہوں گی، بیربل کی بیکری کی طرح، لیکن یہ اس سے کہیں چھوٹی تھی۔ مجھے کچھ مدد چاہیے، وہ نوجوان توجہ سے سننے لگا۔ 3 ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، میرا بیٹا اس گلی میں کھو گیا تھا۔ وہ بعد میں مل گیا تھا، لیکن کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ کاؤنٹر کے قریب کھڑے 2 افراد اسے دیکھ رہے تھے، ایک کی مونچھیں تھیں اور ہاتھ میں ننھی تسبیح تھی۔ لیکن اگر میں وہ تاریخ اور وقت آپ کو بتاؤں تو کیا آپ مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا سکتے ہیں؟ مڑ کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، وہ یہیں سے ملا تھا، آپ کے دروازے کے قریب، آپ کے کیمرے کی رینج میں۔ نوجوان نے بے اختیار ان 2 آدمیوں کو دیکھا، پھر واپس مالا کو۔ کیا بچہ ابھی تک نہیں ملا؟ نہیں، یعنی وہ مل گیا تھا؟ جلدی سے وضاحت دی۔ چند الفاظ میں اس داستان کو سمونا بہت مشکل تھا، مگر اس کو کوئی اس طرف لے کر آیا تھا۔ میں صرف دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون تھا۔ کیا آپ کے پاس 3 ماہ پہلے پرانا ریکارڈ ہوگا؟ تسبیح والے آدمی نے مقامی زبان میں کچھ کہا۔ کاؤنٹر والے نوجوان نے سر ہلایا، پھر مالا کی طرف متوجہ ہے۔ جی ہمارے پاس ریکارڈ ہے، آپ اوپر بیٹھے، کافی پیے، ہم تب تک ویڈیو نکالتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی آئی ڈی چاہیے۔ آف کورس۔ ایک سکون آمیز سانس ہوٹھوں سے خارج ہوئی۔ اس نے والیٹ کھولا اور اپنا ڈرائیور لائسنس نکال کے ان کے سامنے رکھا۔ کینیڈا میں یہ بطور شناختی کارڈ استعمال ہوتا تھا۔ آپ تشریف رکھیں، مجھے کچھ وقت لگے گا۔ نوجوان نے کارڈ 2 انگلی میں پکڑ کے دیکھا، پھر مالا کو، پھر کارڈ کو، جیسے شکل کی تصدیق کی۔ میں یہ ویڈیو کے ساتھ آپ کو دے دوں گا، میں بس تھوڑا سا کام مکمل کر لے پھر آپ کا کام کرتا ہوں۔ اب چائے قہوہ کچھ لیں گی؟ اس نے زینوں کی طرف اشارہ کیا، لکڑی کا تنگ سینہ اوپر جاتا تھا، وہاں مخروطی چھت تھی اور چند میزیں۔ نہیں شکریہ، مجھے صرف ویڈیو دیکھنی ہے۔ وہ زینوں کی طرف بڑھ گیا، وہ قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اتنا مشکل نہیں تھا، اسے ماہر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ صرف اس کا وقت ضائع کر تھا۔ اسے اپنی انا اور اس کی زندگی دونوں کو سبوتاژ کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ یہ سب کچھ خود بھی کر سکتی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ سنہری ریسٹورانٹ کی مدھم زد بتیاں اور ہلکی میوزک کی ماحول کو مزید خوبصورت بنائے ہوئے تھی۔ ماہر چہرہ جھکائے ابھی تک مینیو دیکھ رہا تھا اور زارا سے۔ ماہر نے نگاہیں اٹھائی، کان سے مسکرایا۔ آف کورس۔ تم نے بلڈنگ آکوپینسی پرمٹ اپلائی کر دیا؟ ماہر نے مینیو بند کر کے سامنے ڈالا، غور سے اسے دیکھا۔ تم یہ پہلے بھی پوچھ چکی ہو، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ تم نے نہیں کیا۔ اس کی زبان پہ شکوہ در آیا، ذہن میں کسی نے سرگوشی کی۔ متنازع موضوع کو مت چھیڑو زارا، اس خوبصورت شام کو گزر جانے دو، وہ تمہارے ساتھ ہے، اسے غصہ مت دلاؤ، وہ ناراض ہو گیا تو گلٹی ایز چارجڈ۔ ماہر فرید ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا۔ میں نے پرمٹ اپلائی نہیں کیا۔ اس سے غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ زارا کے تنے ساب ڈھیلے پڑنے لگے، اسے برا نہیں لگا تھا۔ پھر تم نے مجھے کیوں کہا کہ؟ کیونکہ میں شرمندہ تھا۔ وہ پیچھے ہو کے بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ میں۔ ایک دوستوں کی گیدرنگ میں میری کسی آدمی سے تلخ کلامی ہوئی تھی،
لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ مجھے کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ منسٹری میں کام کرتا ہے۔ میں اسی لیے ابھی تک پرمٹ کے لیے نہیں گیا کیونکہ مجھے بہت سے پیسے لگانے ہوں گے اور اگر ہمارے راستے ٹکرائے تو وہ اسے میرے خلاف استعمال کرے گا۔ میں ابھی تک پرمٹ جلد حاصل کرنے کا قانونی طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں، یا کسی ایسے شخص کو جس کی پہنچ اس آدمی سے اوپر تک ہو۔ تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم نے ایک طویل عرصہ کیف کے تمام مسئلے حل کیے ہیں، کسی کو تلاش کرنا ہو، کسی کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں یا کسی بھی قسم کی نیٹ ورکنگ ہو، میں نے ہمیشہ تمہیں ہی پہلی کال کی ہے۔ لیکن اب تمہارا خیال رکھنا ہے، تم نے میرے مسئلے حل کرنے میں مینج کر لوں گا، ڈونٹ وری، وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ زارا نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلا دیا، بہت سا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا۔ سوید پاوردی شیف ان کے پاس چلا آیا، وہ ان کے ساتھ کھڑا ان کی ترجیحات پوچھ رہا تھا۔ ماہر مینیو کارڈ کھولے اس سے کچھ پوچھنے لگا۔ زارا نے موبائل نکالا، اس کی تصویر کھینچی۔ سفید ہائی نیک والا ماہر شیف سے سوال کرتے ہوئے وہ اس کو ڈیٹ نائٹ کے کیپشن کے ساتھ انسٹا پر پوسٹ کرے گی۔ تم کیا لوگی؟ وہ تصاویر بنا رہی تھی جب ماہر نے پوچھا۔ زارا نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ تم میرے لیے آرڈر کرو، تمہیں معلوم ہے مجھے کیا پسند ہے۔ وہ مسکرا دیا، شیف کی طرف متوجہ ہوا۔ ہر شے مکمل تھی اور اس کے ساتھ ہے، اس کے لیے دستیاب۔ پاپا کل کہتے تھے کہ وہ، اور اسی لمحے ماہر کا فون بجا۔ فون میز پر الٹا رکھا تھا، ٹون ہلکی تھی۔ ماہر نے دیکھے بنا سائیڈ بٹن دبا کے اسے خاموش کر دیا۔ وہ اب زارا کے لیے کچھ آرڈر دے رہا تھا۔ فون خاموش ہو گیا، البتہ وہ کلائی میں پہنی گھڑی سے کنیکٹڈ تھا۔ وہ گھڑی اس ہاتھ میں تھی جس میں اس نے کارڈ پکڑ رکھا تھا، ایسے کہ زارا گھڑی کی اسکرین دیکھ سکتی تھی۔ گرین آئیز کالنگ۔ گھنٹی دوبارہ بجنے لگی تو ماہر نے قدرے اکتاہٹ سے کلائی گھمائی، مگر نام دیکھ کے وہ چونک گیا۔ پھر اس نے شیف سے معذرت کی، اسے چند منٹ بعد آنے کو کہا اور تیزی سے موبائل اٹھا کے کان سے لگایا۔ بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ موبائل کان سے لگائے کہہ رہا تھا، انداز چونکنا ہوا تھا جیسے ساری حسیات الرٹ ہو۔ تم کہاں ہو؟ زرینہ فرید فون میں کہے جانے والے الفاظ نہیں سن سکتی تھی، اسے ماہر کے چہرے کے تاثرات پڑ رہی تھیں۔ پہلے اس کے ابرو کٹھے ہوئے، آنکھوں میں پریشانی بھری۔ وہ کچھ دیر سنتا رہا۔ گلاتا یہاں سے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، 8-10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، میں آ رہا ہوں۔ وہ رکا۔ ڈونٹ وری، یہ دو الفاظ زیر لب کہے، وہ اس کے ہونٹوں کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ وہ فون جیب میں ڈالتا اسے معذرت کر رہا تھا، فکر مند تھا، اسے ابھی جانا تھا، وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ کسی مشکل میں تھی، اس نے حلال کی مدد کی تھی اور اسے اس کی مدد کرنی تھی، لیکن وہ اس کا دعویٰ کرے گا۔ اٹس اوکے، پلیز تم جاؤ، زارا نے جبری مسکراہٹ کے ساتھ خود کو کہتے سنا۔ وہ تب تک نیپکن میز پر رکھ چکا تھا، وہ جانے کا ارادہ کر چکا تھا، وہ اس سے اجازت نہیں مانگ رہا تھا، اب وہ اپنا کوٹ مانگ رہا تھا۔ وہ پریشان تھا۔ زارا گردن گھما کے اسے دیکھنے لگی، وہ ڈرائیور کو کال کر رہا تھا۔ پھر زارا نے اردر کو اندر آتے دیکھا، اس نے ماہر کو کار موڑ تھمایا۔ وہ ایک کارڈ نکال کے اسے تھماتے ہوئے ہدایات دے رہا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ زارا کی کار ڈرائیو کر کے اسے گھر چھوڑ کے آئے گا۔ زارا بالکل خاموشی سے اس کارڈ کو دیکھے گئی جو اس نے اردر کو بل ادا کرنے کے لیے دیا تھا، پلاسٹک کا ننھا سا ٹکڑا۔ ہر چیز کسی سلو موشن فلم کی طرح تھی۔ وہ اب اسے کیا کہہ رہا تھا کہ وہ اکیلے گھر نہیں جائے گی، عدل ساتھ جائے گا۔ اس نے بدی کا سر ہلایا۔ اب وہ کوٹ پہنتا تیزی سے باہر جا رہا تھا۔ پھر ریستوران کے دروازے بند ہو گئے، مائی فرید جا چکا تھا گلاتا کے ٹاور کی طرف، وہ جہاں محبوب ملا کرتے تھے، وہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس مینار کے پتھروں پر اگر دو محبت کرنے والے اپنا نام لکھتے تو انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھیں خشک رہیں، ان میں پانی نہیں ابھرا۔ اس نے دھیمی آواز میں اردر کو باہر انتظار کرنے کے لیے کہا، وہ کھانا کھا کے باہر آ جائے گی، اسے تسلی سے ڈنر کرنا تھا اور دونوں پلیٹس کی تصاویر انسٹا پر پوسٹ کرنی تھی۔ وہ ایسے ہار نہیں مانے گی۔ کشمالوں کو انتظار کرتے ہوئے 20 منٹ ہو گئے اور اس دوران وہ 2 دفعہ نیچے چکر لگا کر آئی، اور ہر دفعہ کاؤنٹر والے لڑکے نے جب کچھ دیر اور کہا تو اسے احساس ہونے لگا کہ کچھ غلط ہے۔ کیا آپ واقعی مجھے فوٹیج دکھا سکتے ہیں یا میں جاؤں؟ وہ تیسری دفعہ نیچے آئی، سنجیدگی سے ریسیپشنسٹ کو مخاطب کیا تھا۔ کل فون اس نے کافی کا ایک کپ ان سے خرید کے پیا تھا، البتہ فوائل میں لپٹا دونوں یوں ہی اوپر ایک میز پر رکھا تھا۔ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں پلیز، ریسیپشنسٹ نے انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر اشارہ کیا۔ نہیں، آپ مجھے میرا ڈرائیونگ لائسنس واپس کر دیں، میں جا رہی ہوں۔ جواباً وہ نوجوان خاموشی سے اسے دیکھا گیا۔ میرا ڈرائیونگ لائسنس؟ اس نے ہتھیلی سامنے پھیلائی۔ وہ تو میں نے بھائی کو دے دیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سخت لہر دوڑ گئی، لیکن بظاہر چہرہ اسی طرح برہم رکھا۔ کیوں؟ وہ بھی آ جائے گا، لے کے آئے گا۔ وہ بار بار دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ سینے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ میرے ایک کزن کو لینے گیا ہے۔ وہ تمہارا کزن پولیس میں ہے نا؟ نوجوان ہلکا سا چونکا، پھر شانہ جھکا دیا اور واپس کمپیوٹر کی طرف پلٹ گیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑے رہے، اس نے کوشش کی کہ وہ بظاہر بالکل پرسکون رہے
और अंदर होती घुटन का एहसास चेहरे पर ना आए, मगर इसकी रंगत बदलने लगी थी। ठीक है, मैं ऊपर इंतज़ार करती हूँ, दृष्टि से कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अलबत्ता दिल इसी तरह तंग हो रहा था। मेज़ पर डोनर का चापर इसी तरह रखा था। साथ दीवार में बनी चकोर खिड़की थी। उसने बाहर झाँका। नीचे पुरौनक गली सियाहों की आवाज़ों कहकों से भरी थी। रात उतर चुकी थी और दूर गलाता सुनहरी रोशनियों में धमकता खड़ा था। इसका एक हिस्सा यहाँ से दिखाई देता था और फिर सड़क के दहाने पर उसे वो दिखाई दे गया, मूंछों वाला तुर्किश आदमी जो कुछ देर पहले काउंटर के साथ खड़ा था। इसका साथी भी साथ था और 2 पुलिसमैन साथ खड़े थे। वो इन्हें हाथ हिला के कुछ बता रहा था। रिसेप्शनिस्ट उसे कैमरे में दिखा रहा होगा, ये सोच के कि वो वापस सीधी हो बैठी। इसे घबराहट ज़ाहिर नहीं करनी थी। उसने गहरी सांस ली। उसे खुद को पुरसुकून रखना था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है माला, उसने खुद को तसल्ली दी। तुम किसी भी वक्त सर उठाए बिना डरे इस शॉप से निकल के घर जा सकती हो। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। उन्होंने तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ तुम्हें स्कैम करने के लिए रखा है। पुलिस को बुलवा के तुम्हें खौफजदा करेंगे और फिर दबाव डालेंगे और पैसे मांगेंगे। ठीक है, वो तुम्हारी शनाख्त है, लेकिन तुम यहाँ से निकल सकती हो। तुम लाइसेंस बाद में भी बनवा सकती हो। तुम इन तुर्कों की पुलिस से थोड़ी डरती हो। तुम किसी भी वक्त अपनी एम्बेसी को कॉल कर सकती हो, ये कोई मसला नहीं है। मगर इसका जिस्म इसके कहे अल्फाज नहीं सुन रहा था। उसके जिस्म की घड़ी मुख्तलिफ थी। वो इस पर एक ही वक्त का घंटा बजता सुनाई दे रहा था, किसी अलार्म की तरह। तुम बाहर नहीं निकल सकती, तुम ट्रैप्ड हो। ट्रैप ट्रैप्ड। उसने हाथ सीने पर रख लिया। दिल घुट रहा था। इतने बर्स की थेरापी, काउंसलिंग और ख़ुद को अपने पैरों पर खड़ा करने के बाद अगर उसे लगा था कि वो तंदुरुस्त हो चुकी है तो वो गलत थी। वो ट्रैप हो जाने का खौफ वो आज भी वैसा ही था। वो ज़ख्म कभी भरा ही नहीं था। वो ज़ियाद के साथ शादी में कैद थी। वो ज़ियाद की स्टडी में कैद थी। वो वैनकूवर में ठिठुरते हुए कंटेनर में कैद थी। सारे दरवाजे बंद थे। निकलने का कोई रास्ता ना था। वो गुजरता जा रहा था। गली में खड़े अफराद अब कॉफ़ी शॉप की जानिब बढ़ रहे थे। हर गुजरते पल उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा था और उसे मालूम था उसे क्या करना है। सिर्फ एक इंसान था जिस वक्त उसकी मदद कर सकता था। माई ने उसकी पहली कार्ड काट दी थी। उसने कपकपाती उंगलियों से दोबारा बटन दबाया। अब कि उसने दूसरी घंटे पर फ़ोन उठा लिया था। माहिर। उससे अपनी कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। मैं एक जगह फंस गई हूँ। हलक रौन गया। क्या हुआ? मैं सिर्फ CCTV फुटेज देखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पुलिस बुला ली है। इनके पास मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। तुम कहाँ हो? गलाता के करीब वो कुछ कह रहा था कि वो करीब है, वो आ रहा है। अल्फाज कटमट हो रहे थे, मगर फिर आखिर में उसने 2 मध्यम अल्फाजों ने डोंट वरी। इसने गहरे सांस लेकर फ़ोन नीचे किया। डोंट वरी। दिल ने दोहराया। डोंट वरी, डोंट वरी। चंद मिनट गुजरे और फिर उसे वो जीने चढ़ता दिखाई दिए। वही पुलिस वाले। वो नीचे ये काम नहीं कर सकते थे कि दुकान के ग्राहक बुरा मानते और रश हट जाता। सो मूंछों वाला आदमी इन्हें ऊपर ले आया था। वो अपनी जगह से नहीं उठी, ढिठाई से बैठी रही। वो इससे फासले पर एक मेज़ पर बैठ गया। अलबत्ता मूंछों वाला आदमी इसकी मेज़ तक आया। मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वापस है, उसने गदरी ऊंची आवाज़ में कहा। आपने फुटेज मांगी थी, हम पुलिस को मतला किए बगैर। अब इसके होंठ लेते हुए देख रही थी। आवाज़ें आना बंद हो गई थी। वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी में उसे बता रहा था कि कैसे इसकी वजह से इन्हें पुलिस बुलानी पड़ी। क्लासिक तुर्किश स्काम। पुलिस को फांसी पर बैठा के सांप पर दबाव डालना ताकि जब तक पुलिस ऑफिसर उससे मुखातिब हो इसके आसाब जवाब दे चुके हों वो जुर्माना भरने को तैयार हो। नीचे काफ़ी शॉप से शोर और कॉफ़ी बीन्स की महक इसी तरह उठ रही थी। बार बार दरवाज़ा खुलता, सर दबा कर झोंका नए गाहक के साथ अंदर आता और फिर दम तोड़ जाता। मगर इस बार जब दरवाज़ा खुला तो वो जानती थी कि कौन था। बेख्तियार सीढ़ियों को देखने लगी, सांस रोके इज्जत चेहरे के साथ। इसकी निगाहों के ताक़ुब में मूछे वाले आदमी ने भी देखा। बूट्स की चाप लकड़ी के जीनों पर सुनाई दिया। फिर वो दिखाई दिया, लंबे सुरमई कोट में मलबूस। मतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देख रहा था। उसे देख कर सीधा इस तरफ आया। इसका चेहरा संजीदा था, मगर इस पर दबा दबा गुस्सा देख सकती थी। बेख्तियार खड़ी। मैंने इनसे फुटेज। मेरी कार का नंबर मालूम है? मुट्ठी में दबा कार मोट उसकी जाने बढ़ाया। माहिर, मैंने सिर्फ फुटेज देखने। 34MHR555 स्ट्रीट पार्किंग स्पॉट नंबर 8। उसके हाथ पर रिमोट ज़ोर से रखा और बाजू लंबा करके सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। जाके कार में बैठो, मैं आ रहा हूँ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन इसकी आंखें। उसने चुपचाप पर सर उठाया और तेज़ी से जीनों की तरफ लपकी। किन अखियों से वो देख सकती थी कि वो तीनों भी उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन वो इन्हें नहीं देखना चाहती थी। दिल अभी तरह बुरी तरह धड़क रहा था। हाँ भाई, क्या मसला है? मुझसे बात करो। माहिर की बुलंद आवाज़ पर वो जीनों के दरमियान में रुकी। पलट के देखा। उसने माला की कुर्सी खींचकर इनके सामने रखी, फिर इस पर बैठा, टांग पर टांग में। खातून का ड्राइविंग लाइसेंस किसके पास है और क्यों है? फिर मुझे वाले को इशारा किया। बैठो ना, अपने घर समझो। वो आगे नहीं सुन पाई। तेज़ी से जीने अबूर करती नीचे चली गई। रिसेप्शनिस्ट नौजवान को भी नहीं देखा। दरवाज़ा खोला तो बाहर गली के सर्द हवा ने इस्तकबाल किया, लेकिन इसका सांस तब तक बहाल ना हुआ था जब तक उसे माहिर की कार न मिल गई। उसने बैठते ही दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर चंद गहरे सांस लिए कार में अमूद
کار میں عود اور گلاب کی مہک تھی اور کسی باسی سگار کی بھی، لیکن اس کا ذہن اس وقت صرف ایک ہی نقطے پر جمع تھا۔ زیاد کا برفیلا کنٹینر، ٹوٹا ہوا بل شیف، زنجیر میں جکڑا ہاتھ، قید ہو جانے کا خوف، بے بس ہو کے ٹریپ ہو جانے کا ڈر۔ یہ ٹراما شاید ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن جسم سے نہیں نکلا تھا۔ جسم کچھ بھی نہیں بھولتا۔ کبھی لفٹ کا دروازہ دیر سے کھلتا، یا کبھی کوئی انسان اس کی آزادی سلب کرنے کی بات کرتا، یا کبھی کسی شادی کا ایونٹ کرتے ہوئے دولہا کو دلہن کو بری طرح ٹریٹ کرتے دیکھنا پڑتا۔ اس سے میں ہر وقت یہ ڈرامہ باہر آ جاتا۔ وہ خوف کبھی جسم سے الگ ہوا ہی نہیں تھا۔ شبنم کو نصیحتیں کرنا الگ بات تھی، اپنے خوف کو مجسم صورت میں دیکھنا الگ۔ دروازہ زور سے کھلا تو وہ چونکہ وہ اندر بیٹھ رہا تھا، پھر اس نے دروازہ بند کیا۔ چند لمحے وہ کچھ نہیں بولا، لیکن اس نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں پہنی۔ ایک ننھا کار ڈیش بورڈ پر رکھا، اس کا ڈرائیونگ لائسنس۔ وہ ماہر کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس ونڈ اسکرین پر نگاہیں مرکوز کر رکھی تھی۔ وہاں بارش کی ننھی بوندیں گری تھی، یہ کب گرنا شروع ہوئی اسے معلوم نہ تھا۔ بالآخر اس نے ہمت کی، ماہر کہاں ڈراپ کروں تمہیں؟ وہ بھی سامنے دیکھ رہا تھا، آواز میں بہت ضبط تھا۔ میں صرف ان سے کیا کہا تھا میں نے؟ وہ اس کی طرف گھوما تو اس نے دیکھا اس کے چہرے پر ڈھیر غصہ تھا کہ تم بزی ہو، نہیں آ سکتی، اس لیے میں نے کہا تھا جب جانا ہوگا تو بتاؤں گا۔ اس میں کیا مشکل تھا سمجھنا؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی، غصے سے نہیں، افسوس اور حیرت سے۔ وہ خاموشی سے لب کاٹنے لگی، نگاہیں ونڈو اسکرین پہ جمی تھی۔ جانتی نہیں ہو تم اس قوم کو، یہ کتنے اسکامرز ہیں؟ کیا ضرورت تھی تمہیں خود جانے کی؟ مجھے لگا ایک فوٹیج ہی ہے، وہ مجھے دے دیں گے۔ پھر میں کس لیے ہوں مالا؟ اس نے بند مٹھی اسٹیئرنگ پہ ماری۔ وہ چونکی، یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے اسے مالا کہا تھا، ورنہ استنبول آنے کے بعد وہ اس کو کشمالا کہتا تھا۔ سب خود کرنا تھا، تم مجھ سے مدد کیوں مانگی؟ اسے جیسے رہ کے اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ تم میری مدد نہیں کر رہے تھے۔ اس کا خوف اب کم ہو چکا تھا اور آواز بلند۔ میں مدد نہیں کر رہا تھا۔ جھٹکے سے مائع نے سیٹ بیلٹ کھینچی، اسے کلپ کیا، پھر انجن کا بٹن دبایا۔ کار میں حرارت پیدا ہوئی۔ تم مجھے اول دن سے اذیت دینے کے سوا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ میں اذیت دے رہا ہوں؟ وہ اسٹیئرنگ گھما کے کار ریورس کر رہا تھا، ایک نظر بیک مرر میں دیکھا، ایک اسکرین میں۔ کیا نہیں دے رہے؟ جب سے میں آئی ہوں تم بس مجھے سزا دے رہی ہو، کیونکہ میں نے وینکووروں میں تم پہ اعتبار نہیں کیا تھا۔ تمہیں میرے بیٹے سے اتنی سی بھی انسانی ہمدردی نہیں ہے۔ بہت سے جذبات ایک ساتھ مل گئے تھے، اسے اپنی آواز رنتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ہر جگہ ٹریپ تھی۔ استنبول میں بھی وہ اس کا پاسپورٹ رکھ چکا تھا، وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، وہ کام نہیں کر سکتی تھی، وہ کیف کی عمارت میں بھی ٹریپ تھی۔ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، تم اسے مجھ سے بدلہ لے رہے ہو۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی اور ماہر بیک مرر میں بس افسوس سے سر جھٹکا، پھر کسی ناشنا زبان میں بڑبڑایا۔ جو کہنا ہے میری زبان میں کہو، میرے منہ پر کہو۔ اس کو کہہ رہے ہو جو اپنی کار نہیں نکال رہا۔ اس نے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا، کار روک دی تھی۔ اسی پر پیچھے والی کار زن سے نکل گئی۔ ماہر سر جھٹک کے کار ریورس کرنے لگا۔ وہ اسی طرح بولے جا رہی تھی، تم صرف یہاں مجھے ٹریپ کر کے اذیت دینا چاہتے ہو، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ میں نے تمہیں ٹریپ کر رکھا ہے؟ کیا نہیں کیا؟ میں تمہاری زندگی پہ چیتا کر رہی ہوں، یہی سمجھتے ہو تم؟ تمہاری منگیتر جس طرح مجھے دیکھ رہی تھی وہ بھی نظر آتا ہے مجھے، اسی لیے میں خود چلی ہے تاکہ کل کو تم مجھے الزام نہ دو۔ ماہر صرف افسوس سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ وہ کار سڑک پر ڈال دی۔ اس شہر میں پیرالل پارکنگ کا عذاب ہے۔ میں تم سے ایک ہفتے سے کہہ رہی ہوں کہ ہم کب یہاں آئیں گے اور تم مجھے ٹال رہے تھے، کیونکہ میری ایک ذاتی زندگی بھی ہے مالا۔ وہ ہاتھ اٹھا کے زور سے بولا، اسی لیے اکیلی آئی تھی میں۔ وہ بھی اتنا ہی اونچی بولی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ کار اب مین روڈ پر ٹریفک کے ساتھ شامل ہوگی۔ ونڈو اسکرین پر ٹپ ٹپ قطرے گر رہے تھے۔ وائپر بار بار ان کو صاف کرتے، منظر دھندلا ہوتا، پھر صاف ہو جاتا، پھر سے آسمان کے آنسو گرتے جاتے۔ میں نے تمہیں اپنی مدد کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ ہوٹل آؤ اور بات کرو۔ تم آئی اور میری مدد سے انکار کیا۔ میں نے دوبارہ ایک کال نہیں کی تمہیں۔ 3 دن بعد تم نے شبنم کو بھیج کے مجھے بلوایا تھا۔ تم نے کانٹریکٹ سامنے رکھا اور پھر جو تم نے کہا میں نے کیا، تمہاری ساری شرائط مانی، آفس میں آنا شروع کیا۔ وائپر تیز تیز چل رہے تھے، بارش بھی تیز ہو چکی تھی۔ کار کسی پل سے گزر رہی تھی، دائیں بائیں اندھیرے میں جگمگاتا شہر دکھائی دے رہا تھا، لیکن تم صرف مجھے ٹالتے رہے۔ نہیں مدد کرنا چاہتے ہو تو نہ کرو، میں خود کر لوں گی جو کرنا ہے، جیسے ابھی کیا تھا۔ کشمالہ میں بھی نے سلگ کے سے دیکھا، تم نہ آتے تب بھی کچھ نہ ہوتا۔ میں پینک کر گئی تھی، ورنہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ کام کر رہے تھے، زیادہ سے زیادہ پولیس اسٹیشن لے جاتے، میں اپنی ایمبیسی کو کال کر لیتی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب اسے احساس ہوا کہ باہر سے بارش نہیں ہو رہی، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی۔ آج دل دکھا ہوا تھا صبح سے۔ آج اس شخص کے سامنے رونا ہو یا اس کے پیچھے پرواہ نہ تھی۔ پھر صبح والا واقعہ یاد آیا جو تم نے صبح کیا۔ کیا کیا میں نے صبح؟ وہ چونکا، چہرہ گھما کے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں واقعی نہیں یاد؟ اس ایک لمحے سے اسے ماہر پہ اتنا غصہ آیا کہ مٹھیاں بھیجی۔ 2 دن ماہر 2 انگلیاں دکھائی۔
वो मुड़ के गैर आरामदाह ज़ाविये पे बैठी। 2 दिन मैंने अनथक मेहनत की से एक डिज़ाइन बनाया था जिसे तुमने 2 सेकंड देखे बगैर ट्रैश कैन में डाल दिया था। मैं नहीं मानती कि मेरा डिज़ाइन इस काबिल नहीं था कि इस पर गौर न किया जाए। आंसू टप टप गिरने लगे। मैंने तुमसे तमाम शिकवे भुला कर सिर्फ ईमानदारी से काम किया था। 2 दिन मैं अपने बेटे के लिए सब कर सकती थी, अपना काम कर सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारे काम को तरजीह दी और तुमने 2 सेकंड में उसे रद्दी में डाल दिया। 2 सेकंड में? 2 दिन। उसने अब्रू उठाकर उसे देखा, फिर वापस सड़क को। हाँ, 2 दिन। 48 घंटे होते हैं 2 दिन में। मैंने चंद ब्रेक्स के सिवा मुसलसल काम किया। मैं ये नहीं कह रही कि इसको ही तुम फाइनल करो, बेशक ना करते, लेकिन दूसरी नज़र तो डालते, इस पर बात तो करते। मैं नहीं मान सकती कि तुम 2 सेकंड में एक डिज़ाइन का फैसला कर सकते हो, लेकिन नहीं। अफसोस और मलामत से उसे देखा। तुम्हें सिर्फ माला को अजियत देनी थी। 2 दिन? हाँ, 2 दिन। माही ने पहले उसे देखा और वापस सड़क को देखा। वाइपर इसी तरह हिल रहे थे। अलबत्ता जिस इलाके में से कार गुजर रही थी वहाँ बारिश मध्यम थी। माला ने हाथ की पूँछ से कहा, रगड़े मुझे कहीं उतार दो, मैं खुद चली जाऊँगी। 2 दिन? वाह! वो ज़ेरे बड़बड़ाया जैसे इसकी बात सुनी ही ना हो। कशमाला ने दाएं बाएं देखा। हम पुल के उस तरफ क्यों जा रहे हैं? बलत पीछे है। माला, 2 मिनट खामोशी से मुझे ड्राइव करने दे सकती हो? वो आपकी बरहमी से बोला था, वो खामोश होगी। वह खिड़की से बाहर देखने लगी। इस इंसान से बात करना फजूल था, शिकवा करना इससे भी ज़्यादा। चंद मिनट खामोशी से कटे। वो कुछ नहीं बोली। रात में चकमकाता शहर बारिश इसी तरह भीगता गया। कुछ इलाकों में बारिश तेज़ थी, कुछ में महज फव्वार के जैसे। कार जिस रास्ते पर जा रही थी वहाँ बूंदाबांदी मध्यम होती जा रही थी। वो इस रास्ते को पहचानती थी। ये करताल डिस्ट्रिक्ट था। इस भीगी अंधेरी रात में सुर्ख इमारत वीरान खड़ी थी। वो इंडस्ट्रियल एरिया था। इर्द गिर्द सड़क और ट्रैफिक के शोर के सिवा कोई ज़ीनफ्स न था। अलबत्ता गार्ड्स और नाइट वॉचमैन मौजूद थे। माहिर एक चौकी के करीब कार लाया, सर के खम से वॉचमैन को सलाम किया। उसने बैरियर हटा दिए। वो कार अंदर ले गया, फिर उसे इमारत के दहाने पर जा खड़ा किया। माहिर ने बटन दबाया। सीट बेल्ट ढीली हुई। बाहर आओ, बाहर बारिश है, नहीं पिघलोगी तुम, बाहर आओ। वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकला। उसने आंखों के भीगे किनारे पहुंचे और एक बेबस नकाब अपने सफ़ेद कोट पर डाले। फिर बाहर निकली तो देखा नीचे ज़मीन कच्ची थी। बारिश पहले हल्की थी, लेकिन ज़मीन को कीचड़ बना चुकी थी। वो सफ़ेद स्नैकर से चलती। इसके पीछे जूतों के किनारे कतरे होते के चेहरे पर फवार गिरने लगी। वो इमारत के बैरूनी सुर्ख दीवार के साथ जा रुकी। वो नाखुशी से अब्रू बेंचेस के सामने खड़ी होगी। आंखें अभी तक रोई रोई थी और बाल बूंदाबूंदी से गीले होने लगे थे। ये कौन सा रंग है? दीवार पर चकोर सुर्ख पैनल्स चस्पा थे, कुछ छोटे कुछ बड़े। वो एक ब्लॉक पर उंगली रखे हुए था। सुर्ख कोड। माइनस बात में सरल लाया। चंद कदम आगे बढ़ा, एक दूसरे ब्लॉक पर उंगली रखी। ये भी सुर्ख है। वह कहना चाहती थी कि ये हल्का सुर्ख है। रोशनी मध्यम थी, लेकिन उसने बात सरल दी। उसे माइफ्री से कोई बहस नहीं करनी थी। ये भी सुर्ख होगा। मज़ीद आगे बढ़ा। ऊपर से गिरते कतरे माहिर का भगोरे थे। सुर्ख ही है, बहुत जब से कहा। और वो ऊपर तीसरी कतार में 5वां ब्लॉक। उसने गर्दन उठाई। बूंदे नागवार गुजर रही थी। इमारत के बाहर कम रोशनी थी, लेकिन वो देख सकती थी कि वो भी सुर्ख है। राइट। माला ने आपकी आंखों की पत्तियां सिकोड़ के उसे देखा। इसकी आंखों में तंज था। फिर उसके सामने आ रुका। इसके बाल पानी से भीग चुके थे और चेहरे पर गर्दन पर कतरे ठहरे थे और आंखों में बहुत कुछ था। तंज, सदमा, अफसोस। इनमें से कोई भी रंग सुर्ख नहीं है कशमाला बीबी। वो स्कारलेट है, ये बरगंडी है, वो सामने वाला क्रिम्सन, इसके ऊपर मैरून, ये दाएं वाला रेस्ट है, इसके साथ फायर ब्रेक, और वो तीसरा ब्लॉक रसभरी रंग का है। माला ने वापस दीवार को देखा, फिर उसे। अंधेरे में सब एक जैसे 28 शेड है इस इमारत में सुर्ख के। 28 तरह का फाइबर ग्लास लगा है यहाँ। करताल के लोग कहते हैं कि इमारत एक दिन में बनी है। जानती हो क्यों? माला ने जवाब नहीं दिया। वो बाजू सीने पर लपेटे उसे देखेगी। जिस दिन फाइबर ग्लास के ऊपर से शीट उतरी थी और इमारत का सुर्ख रंग नुमाया हुआ था तो इलाके वाले परेशान हो गए थे। इनका कहना था कि कल रात तक ये इमारत यहाँ नहीं थी। बारिश में तेज़ी आ गई थी। मगर वो परवाह किए बिना पिछवाड़ में भीगता इसी ज़ख्मी आवाज़ में कह रहा था, इतना रकबा नहीं था कि 8 मंजिलों से ऊंची इमारत बना सकता। इतने फुटप्रिंट पर इससे ऊंची इमारत नहीं बनती, और इमारत ऊंची ना हो तो निगाह में नहीं आती। सो मैंने इसको सुर्ख रख दिया ताकि वो निगाह में आए। मगर इस जानिब हाईवे है। उंगली से चौड़ी सड़क की जानिब इशारा किया जिसके ऊपर से ट्रैफिक गुजर रहा था। इन 8 मंजिल पर मुख्तलिफ साइज़ के ऑफिस बने हैं। ट्रैफिक के शोर में कौन काम कर सकता है? सो हाईवे की तरफ इमारत के चेहरे में रोज़न कम से कम रखे ताकि शोर अंदर ना पहुंचे, और ये अंदरूनी सहन के चारों तरफ जो ओपन एयर कॉरिडोर छोड़े। इससे कि बिजली की बचत हो। एयर कंडीशनिंग, वेंट,
ہیٹنگ ہر شے کی بچت ہوگی، جنوبی حصے نیچے رکھے تاکہ شمالی حصوں اور کورٹ یارڈ میں زیادہ روشنی ہو۔ وہ کہتے ہوئے چلتا جا رہا تھا، دائیں بائیں اشارے کرتا وہ چپ چاپ اس کے پیچھے آئی تھی۔ مجھے 1.5 سال لگا اس عمارت کا آئیڈیا کاغذ پر لانے میں۔ قطر میں اس کو پچ کرنا چاہا تو ریجیکٹ ہو گیا، ان کو رنگ پسند نہیں آیا، میرے لیے رنگ سب کچھ تھا۔ وہاں جگہ زیادہ تھی، یہاں کم، سو مجھے 4 سال لگے اس عمارت کو یہاں کھڑا کرنے میں، اور پھر اس کی طرف گھوما۔ اور تم کہتی ہو کہ تمہارے 2 دن کی محنت ضائع چلی گئی۔ ماہر کے گیلے بال ماتھے پہ چپکے تھے اور تنوبرے برہمی سے اکٹھے ہوئے، آنکھوں میں زخمی باندھ تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ دونوں اب اندرونی سے ان کے تہانے پہ کھڑے تھے۔ ماہر بارش میں بھیگتا جلی ہوئی گھاس کے اوپر پیر رکھے ہوئے تھا اور وہ ایک ستون کے سائے میں تھی۔ یہ میرا آرٹ پیس ہے مالا، زندگی کے 5-6 سال دیے میں نے اسے، اور اس کے لیے میں ایسا آرٹ ورک قبول کرتا ہوں جو 2 دن میں بنا ہے۔ اس سے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ سامنے کھڑا شخص صرف ایک آرٹسٹ تھا، اور آرٹسٹ سے کوئی بحث نہیں کر سکتا۔ ایسی عمارت کے لیے 2 دن میں آرٹ ورک نہیں بنتا، کیونکہ آرٹ کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی۔ آرٹ بنتا ہے ٹوٹے دل سے، اور اسی لیے اس کی آواز مدھم ہوئی اور آنکھوں کا زخمی پن بڑھا، اسی لیے تمہیں یہ کام سونپا تھا، کیونکہ تمہارے دل سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ جیسے تھک گیا تھا بولتے بولتے، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرا، ہاتھ بھی نم ہو گیا۔ اذیت نہیں دے رہا تھا، ستا نہیں رہا تھا۔ میں 2 سیکنڈ میں اپنی عمارت کے لیے بنے آرٹ کو جج کر سکتا ہوں۔ پھر وہیں ستون کے سامنے بنے سٹیپ پر بیٹھ گیا، پیر جلی گھاس پر رکھ دیے، بالوں میں 2-3 دفعہ ہاتھ چلایا، آستین سے چہرے پر آیا پانی صاف کیا۔ اس کے کوٹ پر سارے قطرے یوں جذب ہوئے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ گیلا ہوا ہے۔ البتہ کشمالہ کا سارا کوٹ نم ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیا میرا کام اس عمارت کے قابل نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے وہ ستون کے ساتھ کھڑی تھی، وہ برآمدے کے دہانے پہ بیٹھا تھا۔ تم مجھے مسلسل برا محسوس کرواتے رہے ہو۔ تم مجھ سے کس چیز کی توقع رکھی ہو؟ اس نے چہرہ اٹھا کے اسے برہمی سے پوچھا۔ میں کیا کروں، کیونکہ میں جو بھی کروں گا آخر میں تمہارے لیے ایک جھوٹا اور چال باز انسان ہی رہوں گا، اور تمہارے ایسے کرنے پہ کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ مائی نے انگلی اٹھا کے اسی ملال سے بات دہرائی۔ تمہیں کبھی افسوس ہوا ہی نہیں ہے مالا۔ مجھے افسوس نہیں ہے؟ مجھے؟ اس نے سینے پر انگلی رکھی۔ میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، تم کہتی ہو کہ مجھے افسوس نہیں ہے؟ نیم اندھیرے میں چاند کی روشنی اور سفید بالوں کی دھمک میں اس کے چہرے پر آئی سرخی دیکھ سکتا تھا۔ کبھی تم نے خود کو میری جگہ پہ رکھ کے دیکھا ہے ماہر؟ وہ نیچے اس کے ساتھ برآمدے کے دہانے پہ بیٹھی، آنکھوں میں افسوس بھری بے بسی تھی اور انگلی سینے پر جمی تھی۔ کبھی تم نے اپنے میں ہمیشہ درست ہوتا ہے میں منہ سے نکل کے سوچا ہے؟ شادی، طلاق، بچے کا معذور ہونا، حلق رنگ ہے، یہ نہیں سمجھ آتا جب تک اپنے ساتھ نہ ہو ماہر۔ طلاق نہیں سمجھ آتے جب تک خود کی نہ ہو ماہر۔ تمہاری نہیں ہوئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر مالا نے ہاتھ اٹھا دیا۔ بریک اپس جتنے بھی ہوں وہ طلاق جیسے نہیں ہوتے۔ تمہیں نہیں معلوم انسان کس ٹوٹ پھوٹ سے گزرتا ہے، بھلے سامنے زیاد سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ والا پنچوں سے دیکھنے لگا۔ کوئی خوشی سے طلاق نہیں لیتا، عورت اپنا گھر بناتی ہے تاکہ وہ ایک فیملی بلڈ کرے، اور جب گھر ٹوٹتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی ناکام ہوگی، پھر مستقبل تاریک اور خوفناک لگتا ہے۔ وہ رخ کے اس طرح موڑے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، غلطی ہوئی مجھ سے، بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے، ہم غلط شخص کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اس غلطی کو درست کرنا چاہا میں نے، لیکن تم ہمیشہ مجھے ایک غلط فیصلے پر جج کرو گے۔ کبھی سوچا ان دنوں وینکووروں میں کس بے یقینی سے گزر رہی تھی؟ مجھے کسی پہ اعتبار نہیں تھا، نہ خود پر نہ تم پر، اسی لیے میں نے وہ کیا جو مجھے درست لگا۔ لیکن تمہیں اب بھی لگتا ہے مجھے افسوس نہیں ہے؟ وہ دکھ اور حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ افسوس نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے نہ ہوتی، میں اپنی انا پر پیر رکھ کے یا نہ آتی، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اپنے بچے کا نہ بولنا کیسا لگتا ہے۔ بھیگی رات میں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ ماہر چہرہ موڑ کے سامنے دیکھنے لگا، نچلا دانتوں کے درمیان دبا لیا۔ میرا بچہ بول نہیں سکتا، بتایا ہوگا نا سنبل نے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں نے اس کو خطرے میں ڈالا تھا، کیونکہ میں نے تم پہ اعتبار نہیں کیا تھا، کیونکہ میں شاید مرنا چاہتی تھی، شاید زیاد کو سزا دینا چاہتی تھی۔ میں ٹھیک سے سوچ نہیں رہی تھی اس وقت، میرا دماغ بہت سے خوف اور نفرت کے درمیان پھنسا تھا۔ میں جسٹیفائی نہیں کر رہی ماہر، لیکن میں نے یہ کیا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میرے اس عمل کی وجہ سے زیاد نے مجھے کوئی انجیکشن دیا تھا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شاید وہ وجہ نہ بنی ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ سب اسی وجہ سے ہوئے۔ میرا بیٹا میری وجہ سے نارمل نہیں ہے۔ مجھے ہر صبح یہی بات یاد آتی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے افسوس نہیں ہے؟ مائی نے سر جھکا کے انگلی سے باندھ آنکھوں کو مستا۔ بارش اسی طرح جلی ہوئی گھاس کو بھگو رہی تھی۔ افسوس ہے مجھے ماہر، بہت سے پچھتاوے بھی ہیں، سزا مل رہی ہے نا مجھے اس سب کی، اور کتنی سزا کاٹنی ہے۔ ایک غلط انسان سے شادی کی، تم غلط عورت سے شادی کرو، سب معاف کر دیں گے، عورت کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ ساری زندگی اس فیصلے کے تانے ملتے رہے۔ کیا کروں میں؟ ماضی نہیں بدل سکتی، بیٹا کھو دیا میں نے، اب اور کیا کروں جس سے تمہیں یقین ہو کہ ہاں مجھے افسوس ہے۔
माहिर ने चेहरा उठा के उसे देखा। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। क्या चाहती हो? मैं तुमसे माफ़ी मांगू? मांग लेती हूँ। जब तुमने माफ़ी मांगी वैंकूवर में कैब बनने के लिए, तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था ना। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तुम मुझे जज करना छोड़ सकते हो, या तुम चाहते हो कि मुझे मज़ीद सज़ा मिले ताकि तुम्हें अपना आप दुरुस्त लगे? बार बार सामने बैठा माहिर धुंधला पड़ता जा रहा था। फिर पलकें झपकती तो वो साफ दिखाई देता। मुझे मालूम है कि मेरे सारे फैसले दुरुस्त नहीं थे, क्योंकि मैं इंसान हूँ माहिर। मैं तुम्हारे जितनी अक्लमंद नहीं हूँ। इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि हम सब में तुम सबसे स्मार्ट हो, क्योंकि तुम हमेशा दुरुस्त होती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर एक इंसान मुझे मेरा बेटा ढूंढ के देगा तो वो तुम होगे। माई ने सर धीरे से दाएं बाएं हिलाया। उसकी पलकें गीली थी। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया माला। तुमने मेरे और अपने कई साल ज़ाया किए। फिर से सामने देख रहा था, सुरमई दीवारों से बनी ऊंची इमारत को, जली हुई भीगी घास को, माजी को। तुम्हारे ज़ाया में तो मेरे पास भी कुछ नहीं रहा। माला ने रुख मोड़े, कदरे रुख मोड़ा। अब वो इसी तरह बैठी और निगाहें घास पे जमी थी। तुमने वैनकूवर में मेरा दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा था। फिर भी मैं तुम्हें ईमेल करता था, तुम जवाब नहीं देती थी। तुम इस तकलीफ़ को समझ सकती हो जो तुमने मुझे दी? वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। उसकी आवाज़ रंधी हुई थी और गीले बाल माथे पर चिपके हुए थे। इसका रंग क्या था? किसका? इस तकलीफ़ का जो मैंने तुम्हें दी। माई ने चेहरा घुमा के उसे देखा और एक लम्हे का वक़्फ़ा किया। पर्पल। फिर वो रुका। और जो मैंने तुम्हें दी वो किस रंग की थी? ब्राउन। वो सोचे समझे बगैर बोली। ब्राउन क्यों? पर्पल क्यों? उसने चेहरा मोड़ के माहिर को देखा। चल लम्हे वो दोनों इस अंधेरे में खामोशी से बैठे रहे। फिर माहिर ने सर झुका दिया। जूते से गीली घास को मस्सा। मैं तुम्हें जज नहीं करता। उसकी आवाज़ अब की हल्की थी। कोट के आस्तीन से उसने आंखें रगड़ ली थी। जजमेंट और किसको कहते हैं माहिर? नहीं समझ आई मुझे ज़ियाद की असलियत। उस वक्त 28 की हो रही थी मैं। हर लड़की की तरह खौफ था कि तनहा रह जाऊंगी, छुरियाँ आ जाएंगी। बज़ाहिर अच्छा प्रपोजल था। मैंने तुम्हें बताया था कि वो तुम्हें हर्ट करेगा। और तुम कौन थे माहिर? तुम वो थे जो अपनी असलियत बताए बगैर फ़रार हो गए थे। तुम वो थे जो हमेशा छोड़ के चले जाते थे। तुम कभी कुछ भी नहीं थे सवाए एक एक वो लफ्ज़ तलाश करने लगे, एक झूठे इंसान की। उसने मदद की। माला ने गहरी सांस ली। नहीं, तुम झूठे नहीं हो, मगर तुम सच भी नहीं बोलते। यानी तुम पूरा सच नहीं बोलते, सच पर फ़िल्टर लगाते हो। सच पर फ़िल्टर? उसने अबरू उठाया। तुम मुझे इस्तांबुल में मोहित की शादी के वक्त ज़ियाद की हकीकत बता सकते थे। तुमने नहीं बताया। तुम हमेशा नाप तोल के सच बोलते हो, और मुझे यही बात बुरी लगती है। मगर तुम समझते हो कि मुझे अफसोस नहीं है, जैसे मैं किसी संगीन मुजस्मे की तरह रह रही हूँ। तुम जानते भी हो कि मैं इन सालों में किस स्ट्रगल से गुजरी हूँ। जब तुम अपनी ये 18 शेड्स की इमारत बना रहे थे, 28 माइंड यू। एक लम्हे का तवक्कुफ हुआ और वह हंस थी। वो इसके मध्यम रोशन चेहरे को देखे गया। लाइनर बहने से आंखों के किनारे स्याह थे और चेहरा रोने के बायस गुलाबी था, लेकिन इसकी हंसी ऐसी थी जैसे बारिश के बाद मध्यम सी कोसे कज़ा दिखाई दे रही है। वो अब के वापस संजीदा होते हुए कुछ कह रही थी, लेकिन माए ने इसकी बात काटी। तुमने कहा मैं सच पर फ़िल्टर लगाता हूँ। हाँ कहा। तुम भी लगाती हो। कब? जानती हो सुबह मैं बुलंद क्यों आया था जब तुमने वो अनाइंग फ़ोटोग्राफ़र बुलवाई थी? हम काम कर रहे थे। मैंने उसे तुम्हारी वजह से नहीं बुलाया था। और मैं और तो काय क्यों आया था जानती हो? वो ठहर के उसे देखने लगी, क्योंकि मुझे ज़ियाद की रहाई के बारे में मालूम हो गया था, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब मुझे बताओगे। उसकी आंखों में गिला था। माला के लब ओ में सिकुड़े। मुझे और तो कोई वाले दिन मालूम हुआ था, इससे पहले नहीं पता था। तुम्हें किसने? चंगेज़ ने मुझे बताया था, जब उसने कागज़ साइन करवाने का कहा था। इसीलिए केस मैंने उसको दिया था, क्योंकि वो मुझे तफसील से हर शय के बारे में आगाह रखेगा। आज जब तुमने मुझे फ़ोन किया तो मुझे पहला ख्याल ज़ियाद का आया था, और अब तक रहा हो चुका होगा और तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगा। माहिर, नहीं मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे साथ तलाश करूँगा माला, लेकिन तुम मुझसे पूरा सच बोलोगी। जैसे जवाब में कहने जा रहा हो कि बिना फ़िल्टर के सच है। वो रुका। वो जानती थी कि वो क्या कहने लगा। ये कि कोई नया सरकार नहीं है और तुम्हारा बेटा ज़ियाद के पास है। ये सब इसी ने किया है। कैसे किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसी ने किया है। मुझे नहीं पता माई, लेकिन मैं तुमसे पूरा सच बोल सकती हूँ अगर मुझे तुम जज करना छोड़ दो। ओके तमाम। उसने दोनों हाथ उठाए। नो फिल्टर्स नो जजमेंट। माला ने सर ऊपर नीचे हिलाए। गीली सांस नाक से अंदर खींची। सर्दी बढ़ गई थी और बारिश थम चुकी थी। माहिर का कोट सूखा बेदाग था, अलबत्ता उसका सफ़ेद फास्ट फैशन कोट तबाह हो चुका था। तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा मुजरिम है। ठीक है, लेकिन तुम ज़ियाद से अपने ग्रेजी में ये नहीं बुलाओगे कि एक नया सरकार एग्जिस्ट कर सकता है। माहिर के चेहरे पर ताहट उभरी, लेकिन फिर उसने गहरी सांस खींची। ओके, मैं इस इम्कान को जहन में रखूँगा। ठीक,
پھر وہ رکا، جیسے کچھ سوچا۔ براؤن کیوں؟ وہ ہاتھ جاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی۔ پرپل کیوں؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا، سر دائیں بائیں ہلایا اور کھڑا ہو گیا۔ سوری، اس سے کہ میں اکیلی گئی، مجھے تمہاری بات مان کے انتظار کرنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں اب ستون کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے تھے، کہاں تھے، مجھے خیال نہیں آیا کہ تم مصروف ہو گئے۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا ابھرا۔ تمہیں سوری کرنی بھی چاہیے۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ موبائل نکال کے اسکرین روشن کر رہا تھا۔ نیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ گوگل میپس کھولے ہوئے تھا۔ مجھے بھوک لگی تھی اور مگر تمہاری وجہ سے میں نے ایک میشلین اسٹار ریسٹورانٹ سے کھانا کھاتے رہ گیا۔ پھر چہرہ اٹھا، اس نے دیکھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے گردن اوپر نیچے ہلائی۔ اتنا رونے بولنے سے وہ شدید تھک چکی تھی اور اوپر سے دونوں اور اس کے چکنے شاپر کو کافی شاپ میں بھول آئی تھی۔